مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. ہمارے معلوماتی، علمی اور مدنی پھولوں سے مالا مال سلسلے ایک حدیث ایک سبق میں آپ کی آمد، خوش آمدید، مرحبا. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپہ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بابرکت کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ایک تعداد میں میلز بھی آپ نے کی ہیں ہماری فیڈ بیک @madanichannel.tv پر، اور سلسلے کے متعلق تاثرات کا بھی اظہار کیا ہے. آپ کا شکریہ جس نے بھی میل کی. آئندہ بھی اپنے تاثرات سے ہمیں نوازتے رہیے گا. چاہیں تو ویسے تو مفتی صاحب کے ذہن میں ماشاءاللہ ایک فریم ورک ہے کہ اس فریم ورک کے تحت کس طرح سے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، حدیث شریف سے متعلق مدنی پھول آپ کی طرف بڑھانے ہیں. بہرحال پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ جس موضوع کے متعلق اسپیشلی اگر آپ کیوریوسٹی رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے متعلق حدیث شریف سے مدنی پھول چن کر آپ کو پیش کیے جائیں تو ضرور ہمیں مشورہ دیجیے گا. ہمارے فریم ورک سے میچ کرتا ہوا جو ذہن ہے کہ جو یہ مدنی پھول اور یہ آبجیکٹیو ہے ہمارا، یہ سمجھ لیجئے کورس ہے، اور اس کورس سے مطابقت رکھتا ہوا کورس کے آبجیکٹیو سے، تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آپ کی خدمت میں وہ حدیث مبارکہ پیش کی جائے گی، اس سے ریلیٹڈ مدنی پھول آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے. آئیے مل جل کر آپ ہی کی طرف سے تخیلاتی طور پر اجازت لیتے ہوئے اور اجازت پاتے ہوئے مفتی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. ماشاءاللہ، مرحبا. حضرت اب ایک تعداد ہوگی جسے تجسس ہوگا اس پہ معمول کے. حضرت آ گئے ہیں، کتابیں بھی ہیں، سلسلہ بھی آغاز ہو گیا ہے، تو موضوع کیا ہوگا، کیا سنایا جائے گا، کیا پڑھایا جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدین یسر لن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدجلۃ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ دین آسان ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور جو بھی دین میں سختی اختیار کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا. فرمایا اس لیے میانہ روی اختیار کرو، قریب قریب رہو، بشارتیں دیتے رہو، صبح و شام اور اندھیری رات یعنی رات کے آخری پہر نماز سے اللہ کی مدد چاہو. اللہ اللہ. صبح و شام، صبح سے مراد اشراق و چاشت، اچھا، اور شام سے مراد اوابین، اور رات کے آخری پہر سے مراد نماز تہجد. اللہ اللہ. یہ حدیث مبارکہ دین اسلام کی بڑی ہی بنیادی حدیث ہے ماشاء اللہ. اور اس حدیث کے اندر جو ایک سینٹرل آئیڈیا ہے، جی جی، اور جو ایک مرکزی خیال جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے
کہ انسان فرائض اور واجبات کے بعد فرائض پر تو عمل کرنا ہے، ٹھیک، تمام پر ہی کرنا ہے، صحیح، واجبات پر بھی عمل کرنا ہے۔ اب فرائض اور واجبات کے بعد انسان جو ہے نفلی کاموں کے معاملے میں وہ کام جو بندے پر لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ان میں میانہ روی اختیار کرے، اعتدال کی راہ اپنائے، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ ٹھیک، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یوں سمجھیے، پہلے تو مفتی صاحب یہ میانہ روی کی جو ٹرم ہے اسے ایکسپلین کر دیں تھوڑا سمپل لفظوں میں کہ یہ میانہ روی کا مطلب کیا ہے؟ یوں سمجھیے ایک شخص جو ہے وہ ساری رات اس کو یہ شوق آتا ہے ٹھیک ہے، کہ میں رات میں بہت زیادہ جو ہے وہ نوافل پڑھوں گا، ٹھیک ہے، عشاء اس نے پڑھ لی، وطر پڑھ لیے، فرائض و واجبات پڑھ لیے، جی جی، اب صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لے، ٹھیک، صلاۃ اللیل پڑھ لے، صحیح، ٹھیک ہے، صحیح، اب اس کا ایک من بنتا ہے کہ میں 200 رکعتیں نفل کی ادا کروں گا، ٹھیک، اگر ہمت ہے تو بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ، لیکن نہ اس کی عادت ہے اتنے نفل پڑھنے کی، نہ صحیح، پہلے پڑھے، اب رات کو کھڑا ہو گیا 200 رکعت نفل پڑھنے کے لیے، صحیح، پتہ چلا کہ اتنی تھکاوٹ ہوئی فجر بھی قضا ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ، نفل اختیار کرنے میں اعتدال نہ برتی گئی، صحیح، توازن برقرار نہ رکھا گیا، صحیح، صحیح، تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک فرض اس سے رہ گیا۔ ہوں، تو یہ تو ایک نماز کی مثال تھی، اوور آل زندگی کے تمام شعبہ جات کے اندر ٹھیک، انسان کو ہمارے دین نے یہ ہدایت دی ہے کہ وہ ایک اعتدال کی راہ اپنائیں۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، ٹھیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سارا ہی مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ سارا مال صدقہ جی ہاں، کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا یہ تیرا کچھ رکھ لینا اہل و عیال کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ تیرے جانے کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ اکبر، تو ماشاء اللہ، وصیت کو دیکھ لیجیے آپ، وصیت کے متعلق کہا گیا کہ صرف 1/3 کے اندر وصیت رکھی جائے، صحیح، بقیہ مال ورثہ کو رکھا جائے۔ ٹھیک، اب کوئی شخص بڑھاپے میں آ کے سوچتا ہے کہ جی میں تو صدقہ اور خیرات کروں، سارا مال تقسیم کر دوں، صحیح، تو وہاں بھی ایک میانہ روی ہماری شریعت نے رکھی ہے، ماشاء اللہ، ایک اعتدال کا راستہ رکھا ہے۔ ماشاء اللہ، تو اس حدیث کے اندر جو ایک کانسیپٹ بیان کیا گیا، جی جی، اس کانسیپٹ کی وضاحت جو ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول سے ہوتی ہے۔ جی جی، آپ فرماتے ہیں نفوسکم مطایاکم، تمہارے جو نفس ہیں یہ تمہاری سواریاں ہیں، صحیح، فَأَسْرِهُ مَتَايَاكُمْ تُبَلِّغُكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ، تو اپنے ان نفوس کا کچھ لحاظ رکھو، یہی تمہیں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچائیں گے۔ یہ سمجھے ایک مسافر ہے، وہ مسافر ایک سواری پر سفر کر رہا ہے اور اس کی سواری جو ہے وہ بلا اسٹاپ جو ہے وہ سفر پر رواں دواں ہے، چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک جانور ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اب وہ کب تک چلے گی؟ ہوں، ایک وقت آئے گا کہ وہ جو ہے وہ یہ بھی صحرا میں بھٹک جائے گا اور وہ سواری بھی جو ہے اس کا جو ساتھ چھوڑ دے گی۔ صحیح، اگر کوئی سمجھدار آدمی ہوا تو وہ دن کے اول حصے میں چلے گا، دوپہر میں آرام کرے گا، جب وقت ٹھنڈا شروع ہوا پھر چلے گا، پھر رات کو آرام کرے گا، پھر سفر شروع کرے گا، تو یوں وہ اپنے سفر کو ایک اعتدال کے ساتھ لے کر چلے گا۔ صحیح، تو ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ نوافل کے اندر وہ کام جو ہمارے اوپر فرض اور واجب نہیں ہیں ٹھیک، اس کے اندر ہم ایک اعتدال کی راہ اپنائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اپنے ذمے اتنے کام لیتے جاتے ہیں، اتنے کام لیتے جاتے ہیں، اتنے کام لیتے جاتے ہیں کہ پھر ان کی بہت ساری ضروری چیزیں چھوڑ جاتی ہیں، صحیح، وہ بہت سارے کاموں میں گناہ کے مرتکب بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بعض لوگوں کا مزاج اوور لوڈ کی وجہ سے چڑچڑا ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، بعض لوگ جو ہیں وہ فرائض و واجبات سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ اعتدال کا راستہ نہیں ہے، یہ نادانی ہو گئی، نادانی ہے۔ صحیح، امیر اہل سنت سے بارہا آپ نے سنا، اور دعوت اسلامی نے تو اس پر بڑی سختی کی ہے اور بڑا ایک اہتمام کے ساتھ اس کو لازم کیا ہے ماشاء اللہ، کہ جو محفلیں ہیں، محفل مولود، محفل نعت خوانی، یہ عشاء کے 2 گھنٹے کے اندر اندر ختم ہونی چاہیے، ماشاء اللہ، تاکہ جو لوگ، یہ ایک نفلی کام ہے، ٹھیک ہے، اس میں شریک ہوں، بلا شبہ شریک ہوں، ماشاء اللہ، بہت اچھا کام ہے،
لیکن یہ نہیں ہے کہ رات کے 2-2:30 بجے تک جاری رہیں اور آدھی سے زائد لوگ جب گھر کو لوٹیں اور 3 بجے جا کر بستر پہ بیٹھیں ان کی فجر قضا ہو جائے. اللہ. تو ہوتی یہ ہے کہ جب باغ دوڑ حکمت اور دانائی والے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو اس طرح کی سوچ بنتی ہے اور اس طرح کے عملی اقدامات بھی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. لیکن جہاں صرف جذبات ہیں اور جہاں صرف جو ہے وہ گفتار کے غازی ہیں تو وہاں انسان جو ہے اعتدال سے ہٹ جاتا ہے, ٹھوکر کھا جاتا ہے. ٹھوکر کھا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ, دین آسان ہے, لن یشاد الدین احد, دین جو ہے وہ میں کوئی شخص جب سختی اختیار کرتا ہے تو وہ دین پر غالب نہیں آتا. صحابہ اکرام علیہ رضوان کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام صوم وصال رکھنا شروع کیا, بغیر سحری افطاری کیے مسلسل آپ روزہ رکھ رہے ہیں. ٹھیک. اب حضرات صحابہ علیہ رضوان کی جو ایک سوچ ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو ادا کرنا ہے. اللہ اللہ. صحابہ اکرام علیہ رضوان کے چہرے پیلے پڑنا شروع ہو گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وجہ پوچھی کیا ماجرا ہے, تم لاغر اور کمزور اور پیلے ہو رہے ہو, تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح روزے رکھتے ہم بھی اسی طرح روزے رکھ رہے ہیں. اللہ. تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی, میرے مثل تم میں سے کون ہے؟ اللہ اللہ اللہ. مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے. تو آپ نے منع فرما دیا حضرات صحابہ کو کہ اس طرح کے روزے نہ رکھو. تو یہ ایک دین کا ایک اعتدال ہے دین کے اندر. ٹھیک. اچھا, اب یہ جو ہے کہ دین میں جو وہ سختی اختیار کرتا ہے تو دین ہی اس پر غالب آتا ہے. جی جی. اس سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے بیان کیا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی پریشانیوں میں اپنی آزمائشوں میں کیا کرتے ہیں کہ اللہ جب یہ میرا کام ہو جائے تو ساری عمر روزے رکھوں گا, اللہ. نظر مان لیتے ہیں. صحیح. اللہ تعالیٰ نے تو واجب نہیں کی تھی ساری عمر کے لیے روزے رکھنا. صحیح صحیح. یا اتنے 1000 نفل پڑھوں گا, یا ہر پیر کو یہ کام کروں گا, یا فلاں یوں کروں گا. تو نظر ماننے کے اندر بھی ہماری شریعت اس بات کا درس دیتی ہے اعتدال کا راستہ اپنایا جائے, کیونکہ نظر کا تو کفارہ بھی نہیں ہوتا. بہت ساری نظریں ایسی ہوتی ہیں جب تک صحت باقی ہے ان پر عمل کرنا ہی پڑے گا. اب جب بھی وہ مدت آئے گی جو اس نے مانی ہے تو اس کو وہ عمل کرنا ضروری ہوگا. صحیح. تو مختلف طرح کے جو لوگ ہیں, بعض لوگ نظر مان کر اپنے اوپر بہت ساری چیز لازم کر لیتے ہیں, حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان پر لازم ہی نہیں کی. ٹھیک. پھر آگے فرمایا گیا فسددوا, میانہ روی اختیار کرو. اب شروع بشارتیں دو, یعنی ایسا نہ ہو کہ نوافل اور اس طرح کی چیزیں اختیار کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ بوجھ پڑ جائے اور تمہارے جو نفس ہیں, تمہاری جو جانیں ہیں, وہ فرائض و واجبات ادا کرنے سے قاصر ہو جائیں. ٹھیک. ایک انسان کے اندر جو ہے وہ اعتدال ہو, اور اعتدال ہمیشہ جو ہے فرحت لے کر آتا ہے. ٹھیک. اور بیدار مغزی لے کر آتا ہے. صحیح. تو بیدار مغزی برقرار رہے گی تو انسان عبادات بہت اچھی طریقے سے کرے گا. ماشاءاللہ. تو میں اب شروع بشارتیں دو. اللہ اللہ. پھر یہ ہے کہ نماز کے ذریعے ایک خصوصی نماز بیان کر دی. اشراق کا اہتمام کرو, چاشت کا اہتمام کرو, اللہ اللہ, اوابین اور تہجد کا اہتمام کرو, ان کا اہتمام کیا جائے. ماشاءاللہ. تو یہ تو تھا ایک سینٹرل آئیڈیا اور اس بات کا درس کہ ہمارے دین نے میانہ روی اور اعتدال کا درس دیا ہے نوافل کے اندر. فرائض و واجبات ادا کرنے ہیں. ٹھیک. اچھا, اب آتے ہیں اس حدیث کے پہلے حصے کی طرف. جی, وہ کچھ عرض کرتا ہوں. مفتی صاحب آپ تو چلیں خیر بیان کرنا چاہیں گے ہی, لیکن میں چاہوں گا کہ ایک جو ہمارا معاشرے میں ایک سیکشن ہے اس کا میں ایک سمجھ لیجیے نمائندہ کویشچن آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ وہ مسٹر ایکس وائی زیڈ ہے, ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اچھا وہ دین آسان, دین کچھ بھر دیا جاتا ہے, بعض اوقات انجیکٹ کر دیا جاتا ہے دماغوں میں, تو ہو سکتا ہے ایک تعداد ہو کہ وہ اس کو 440 وولٹ کا جھٹکا لگے کہ دین آسان ہے. کوئی ایگزامپلز ہمیں مل جائیں گی کہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے؟ میں عرض کرتا ہوں. جی. ویسے تو اس حدیث میں ایک مفہوم بیان کیا گیا, اس کی میں نے تشریح کی. ٹھیک. اب یہ جو ان الدین یسرن, یہ شریعت کا بڑا ہی اہم اصول ہے کہ دین آسان ہے اور واقعی آسان ہے. اللہ. وجہ کیا ہے؟ ٹھیک. وجہ یہ ہے کہ دین جو ہے قرآن کے ساتھ نازل ہوا ہے. صحیح. قرآن تعلیمات کا نام دین ہے. ماشاءاللہ. قرآن احکام کا نام دین ہے.
ماشاء اللہ. احادیث میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ دین ہے. دین ہے. ٹھیک. اور میں نے عرض کیا تھا کہ احادیث بھی جو ہیں وہ وحی کا ایک حصہ ہوتی ہیں. ماشاء اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے. ٹھیک. قرآن مجید فرقان حمید میں ویسے تو سینکڑوں آیتیں ہیں، لیکن 500 آیتیں ایسی ہیں جنہیں آیات احکام کہا جاتا ہے. ٹھیک. جن میں حلال و حرام کے جو ہے وہ مسائل بیان کیے گئے. صحیح. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک نظام دیا کہ ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور ان سے دور رہنا ہے. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب اور ہر خامی سے پاک ہے. ایسا نہیں کہ جو بندے نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ان کے کرنے کا حکم دے گا. ماشاء اللہ. یہ حکیم کے خلاف ہے، دانائی کے خلاف ہے. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوب. اپنے بندوں کو تکلیف ما لا یطاق نہیں دیتا. ٹھیک. قرآن پاک میں فرمایا گیا، دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے صحیح. کہ بندے یہ دعا مانگے اللہ کے بارگاہ میں، اے اللہ جس چیز کی ہم میں مطلب کہ طاقت نہیں ہم پر، وہ نہ کر دینا. ٹھیک. تو یہود کے ساتھ ایسا ہوا کہ یہود جو مطلب کہ اپنے ہتھ کنڈے بڑھاتے چلے جاتے، ان پر سخت احکام نازل ہوتے چلے جاتے. ٹھیک. لیکن وہ احکام بھی ایسے تھے کہ انہیں بہرحال ان کی طاقت میں تو تھے. ٹھیک. لیکن جس طریقے سے سختیاں یہود پر تھیں، جو موڈ اور منہج نصارہ پر تھا کہ ان کی شریعت میں ترک دنیا تھی، ٹھیک. روحانیت تھی. ٹھیک. ہمارے شریعت میں نہ ترک دنیا روحانیت ہیں، نہ پچھلی امتوں کی طرح سخت ترین احکامات ہیں کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو جلانا پڑے گا. زکوٰۃ جو ہے وہ خود معاشرے میں استعمال نہیں ہوگی، میدان میں رکھ کر آ جاؤ اور وہ آگ آئے گی اور وہ لے جائے گی. اچھا. ہمارے اوپر کتنی رحمتیں ہیں ماشاء کہ اللہ. زکوٰۃ ہمارے ہی معاشرے کے اندر یوز ہوتی ہے، یوٹیلائز ہوتی ہے، ماشاء اللہ. اور ہمارا ہی معاشرہ ترقی پاتا ہے. ٹھیک. تو یہ دین آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب علیہ السلام نے جو بھی ہمیں نظام دیا ہے، اس نظام کے اندر یہ قطعاً نہیں کہا جائے گا کہ انسانی طاقت سے باہر ہے، انسان اس پر عمل نہیں کر سکتا، یہ ممکنات میں سے نہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اب آسانیاں، ایک تو احکام صحیح. بیان کر دیے، بھی یہ حلال یہ حرام، نماز یوں پڑھنی ہے، روزہ یوں رکھنا ہے، ساری چیزیں. لیکن ہماری شریعت عذر کا بھی لحاظ رکھتی ہے. اچھا. ماشاء اللہ. پانی کے بغیر وضو نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ایسا موقع ہو پانی نہ ہو تو تیمم. اللہ اللہ. اللہ اللہ. اگر پٹی بندی ہو تو مسح کر لیا جائے. ٹھیک ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، واقعی ایسا معاملہ ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے. بیٹھ کر پڑھ لی. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے. اللہ اللہ. عورتوں کے ساتھ ایام مخصوص کے اندر ایک عارضہ لاحق ہے مستقل. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی نمازیں معاف فرما دی. ماشاء اللہ. بوڑھوں کو دیکھیے جو شیخ فانی تک کی عمر کو پہنچ جائیں، قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں، اب کوئی آسرا نہیں کہ وہ روبو صحت ہوں گے اور روزے رکھ پائیں گے. ان کے لیے فدیہ نعم البدل. ماشاء اللہ. تو مختلف معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی بیان کی گئیں. ماشاء اللہ. ترک جماعت کا معاملہ لے لیجئے. ٹھیک. جماعت جو ہے وہ مسجد کی جماعت واجب ہے، لیکن اگر ایسے آزار پائے جاتے ہیں، سخت بارش ہے، راستے میں کیچڑ ہے اور متعدد ایسے معاملات ہیں، تو جو وجوب ہے جماعت کا وہ متحقق نہیں ہوگا. صحیح. وہ واجب نہ ہوگی. تو ہماری شریعت میں احکام کا ایک نظام ہے، وہ احکام کا نظام بھی انسانی طاقت کے مطابق ہے. ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تخفیف کا بھی نظام ہے. ماشاء اللہ. تخفیفیں بھی دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو بالکل رسول اکرم علیہ السلام نے درست فرمایا، صحیح فرمایا، ان الدین یسر، دین بلا شبہ آسان ہے. اچھا، اب یہاں ایک اور کوشچن اب آ گیا نا دماغ میں. جی. سم ٹائمز ہوتا ہے نا پاپ اپ ونڈو کھل جاتی. جی. اب اچھا، اب یہ بھی ایک معاشرے میں ایک ٹرینڈ ہے یا چلن ہے کہ سود، وہ بعض ہے کہ وہ سود یوں کر کے کھا لو، دین آسان ہے. بے پردگی کرو، دین آسان ہے. اچھا، یوں اور یوں بولو، دین آسان ہے. تو اب دین آسان ہے، ڈفرینٹ سوسائٹیز کے ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طرح سے ان کی ریزنگ ہوئی ہے، ڈفرینٹ طرح سے پرسیپشن ہے. ایک دین سے دوری، دینی تعلیمات سے دوری کا جو ایک عام رجحان ہے. اب اس اسٹیٹمنٹ کو مطلب سب جگہ چلے گا یہ کہ جو ہم اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. اچھا جی. اور واقعی یہ المیہ ہے. مطلب حرام کھائیں گے، اگر کوئی توجہ دلائے گا نہیں، دین میں سختی نہیں ہے. اچھا،
روزوں کی احتیاطیں نہیں کریں گے، اذان ہونے کے باوجود لاکھ سمجھایا گیا کہ جناب اذان فجر کے لیے ہوتی ہے، روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ کا روزہ نہیں ہوتا، نہیں جی دین آسان ہے۔ حج پر جائیں گے، وہ کام کریں گے جس سے دم لازم ہوتے ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا دم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر کوئی سمجھائے بھی نہیں جی دین آسان، دین تو آسان ہے، ٹھیک۔ نمازیں صحیح نہیں پڑھیں گے، عملے کثیر کریں گے، ابس کام کریں گے، سمجھائے تو یہ نعرہ ہوتا ہے دین آسان، دین آسان۔ یہ حماقت ہے، اچھا، اور یہ فریب ہے۔ ایک چیز جو قرآن نے بیان کر دی واضح الفاظ میں، ٹھیک، حدیث نے بیان کر دی واضح الفاظ میں، دین تو قرآن اور حدیث کا نام ہے، صحیح۔ جب اس نے واضح الفاظ میں سود کو حرام کر دیا، احادیث نے خرید و فروخت کے یوں سمجھیے 30 کے قریب ایسے عوامل ہیں، سود ایک سبب ہے، جی جی جی، تجارت کے اندر مال کے حرام ہونے کا ایک سبب ہے، ایک سبب، ٹھیک۔ 29 سے زائد اور اسباب ہیں اللہ اللہ، جو خرید و فروخت اور تجارت کو حرام کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور احادیث موجود ہیں۔ ٹھیک، آپ احادیث سے روگردانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے کہ نہیں دین آسان ہے، تو دین تو نام ہے قرآن کا، دین نام ہے حدیث کا، اس میں تو ایک چیز کی حرمت بیان کی گئی ہے، صحیح، ایک چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس میں ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ روزوں کا یہ وقت ہے، نماز میں کلام نہیں ہوتا، نماز میں عمل کثیر نہیں ہوتا، کوئی خارج از چیز جو کی جاتی ہے وہ نماز میں نہیں کی جاتی، نماز میں بھلے باتیں کرو دین آسان ہے، دین آسان ہے، نماز میں جو مطلب سینہ پرونا کر لو دین آسان ہے، یہ تو صراحتاً احادیث کے احکام کی خلاف ورزی ہے، صحیح، قرآن کے احکام کی خلاف ورزی ہے۔ اس خلاف ورزی کو اگر آپ دین آسان ہونے کا نام دیں گے تو یہ حقیقت میں ہے کیا؟ یہ ہے اپنے نفس کی اطاعت کرنا، ٹھیک، مطلب یہ دھوکہ ہے اپنے آپ، یہ نفس پرستی ہے، صحیح صحیح صحیح، کہ جو ان کے نفس کو موافق آتا ہے، ٹھیک ہے، جن سے ان کو سہولت حاصل رہتی ہے، صحیح، جن سے ان کے آرام میں خلل نہیں پڑتا، ان کے عیاشی میں خلل نہیں پڑتا، ان کے پیسوں کی فراوانی میں خلل نہیں پڑتا، ان کی جو ہے طبیعتوں کو ناگوار نہیں گزرتا، صحیح، انہوں نے اس کو دین ٹھہرا لیا ہے۔ ٹھیک، مطلب دین کو دین نہیں لے رہے، نصارہ والا طرز عمل ہے اللہ اکبر، کہ ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں جو چیزیں حرام تھیں، جی جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں جو چیزیں حرام تھیں، یہود نے کیا کیا کہ جسے وہ آسان سمجھتے گئے اسے حلال قرار دیتے گئے، ٹھیک، اور وہاں تو یہ ہوا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، ماشاءاللہ، تو وہ تو تورات ہی بدل دیتے تھے، اللہ اکبر، اللہ، انجیل بدل دیتے تھے، اللہ اکبر، تحریف کس طرح ہوئی تورات کے اندر انجیل کے اندر؟ ٹھیک، اسی طریقے سے ہوئی ہے صحیح، کہ جب ان کے نام، جب وہ خود کو جرم کرتے، ان کے مطلب کہ بڑے مذہبی پیشوا جب کوئی جرم کرتے یا انہیں رشوتیں دی جاتی اور ان کو کہا جاتا کچھ آسانی لے کر آؤ، تو وہ توریت بدل دیا کرتے تھے اور کہتے دین یہ ہے۔ اللہ، تو ٹھیک ہے، ایک مسلمان جو ہے اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث بدل رہا ہے یا وہ قرآن بدل رہا ہے، لیکن اس کا جو طرز عمل ہے وہ کیا ہے، اس کو سوچنا تو چاہیے نا، وہ اپنے نفس پرستی کر رہا ہے، صحیح، اپنے نفس کی بات مانتے 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 اس نے نفس کو دین کا نام دے دیا۔ یہ شیطانی زبردست طریقے سے ایک چال نہیں ہے مفتی صاحب؟ بہت بری چال ہے، بہت بری چال ہے، نفس کی اطاعت کر رہا ہے، نام اس کو دین کا دے رہا ہے۔ ان میں دین سیکھنے سے یہ چال روکتی ہے، ایک یہ چال عوام کے پاس ہے اور ایک یہ چال جھوٹے پیروں کے پاس ہے، جو بے عمل ہوں گے، پیر بننے کے لائق نہیں ہوں گے، طریقت کی شرائط نہیں پائے جائیں گی، نمازیں نہیں پڑھیں گے، بس جو وہ کہیں گے وہ دین ہے۔ اللہ اکبر، ایسا مطلب کہ ایسا لگتا ہے کہ قرآن اور حدیث ایک الگ شریعت ہے اور ان کا کہا ایک الگ شریعت ہے۔ ایسے ہی لوگ وہ ہیں کہ احادیث میں جنہیں کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، اللہ، تو ایک المیہ ہے، یقین مانیے۔ اچھا، ایک اور کویشچن پوچھوں آپ سے؟ جی بالکل۔ یہ تو چلے ایک جنرل ٹرینڈ ہے نا، ایک وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑا سا جسے کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو لیڈرشپ کے منصب پر فائز سمجھتا ہے کہ معاشرے کی رہنمائی کرنے کا فریضہ میرے ذمے لگا ہوا ہے، دنیاوی اعتبار سے، انٹیلیکچوئلز ہیں، دانشور ہیں، اور ایک طبقہ جو ہیں ایسے، ان کے ذہنوں میں ان کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ اس طرح سے یہ اسٹیٹمنٹ استعمال کرتے ہیں
کوئی بھی آیت ہے, مطلب I have interpreted this verse of قرآن in a way کہ وہ میں نے قرآن شریف کی اس آیت کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے, اس طرح سے سمجھا ہے. دین آسان ہے. مولاناؤں نے, مولویوں نے, معاذ اللہ, مولاناؤں نے, مولویوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے. دین تو آسان ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے. حدیث شریف میں دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے. اب اچھا اگر اس کو میتھڈالوجی معلوم ہے, دین قرآنی آیات سے کس طرح سے مطالب اخذ کیے جاتے ہیں, حدیث شریف سے کس طرح مطالب اخذ کیے جاتے ہیں, شاید اس کے ذہن میں یہ بھی نہ ہو کہ اس طرح کی کوئی میتھڈالوجی بھی ہوتی ہے اور اس کو اتنا عرصہ لگتا ہے اس کام کو سیکھنے کے لیے. پڑھنا پڑتا ہے, کسی کے پاس جا کر جو ہے بار بار رہنمائی لینی پڑتی ہے. لیکن بس وہ یعنی یہاں دنیاوی طور پر کچھ علوم حاصل کر لی, جدی دین تو آسان ہے, مولویوں نے مشکل بنا دیا. میں عرض کرتا ہوں, ویسے تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ٹھیک, کہ کس کو تشریح کرنے کا حق حاصل ہے. صحیح, دین کی تشریح کرنے کا حق کس کو حاصل ہے, ایک الگ ٹاپک, اور انشاءاللہ اس رمضان مبارک کے اندر ہم اس ٹاپک کو لے کر آئیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں. جی جی. کہ ایک تحریک ہے, اور یہ تحریک ہر دور میں اٹھی ہے. ٹھیک. یہ تحریک جو ہے, اس تحریک نے جب اکبر بادشاہ کے دل میں خلبلی مچائی تو دین اکبری کے نام پر ایک دین آیا. اللہ اکبر. مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا. ماشاءاللہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا معتزلہ کا, اس وقت کے حاکموں کا, سزائیں برداشت کی, کوڑے کھائے. لیکن جو یہ تحریک ہے دین کو اپنے من مانی آسانیاں لانے والی تحریک, یہ ہر دور میں رہی ہے. یہ نئی نہیں ہے. نہیں. ٹھیک, بالکل نئی نہیں ہے. بلکہ آپ حیران ہوں گے اگر آپ فلسفی پڑھیں ان لوگوں کی جو اس طرح مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں, آ کر ان کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی. صحیح. تحقیق ہوتی ہے پیشے والوں کی. اچھا. پیچھے والوں کی باتوں کو آگے لا کر یہ خود ایک مفکر بن کر بیٹھ جاتے ہیں. اگلا ہوا چبا رہے ہوتے ہیں. اگلا ہوا چبا رہے ہوتے ہیں, بالکل. اچھا, اب معاملہ کیا ہے؟ آج کی حدیث نے یہ واضح کر دیا دین آسان ہے. ٹھیک. جن چیزوں کو یہ آسانی کا نام دیتے ہیں, صحیح, جیسے ایک نظام پردہ ہے. صحیح. اسلام کا ایک نظام ہے حجاب کا, جی جی, پردے کا. جی جی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی تھا, ماشاءاللہ, آج بھی ہے, ماشاءاللہ. اور ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ دین, یہ اس کا تعلق دین سے ہے. ڈیفینیٹلی. کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ ثقافتی معاملہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں, مطلب کلچر سے ریلیٹڈ نہیں سمجھا جاتا ہے. آپ میں جو کلچر سے ریلیٹیو کہنے کی حماقت کرتے ہیں ان سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں. جی. کہ نماز عبادت ہے یا کلچر ہے؟ ٹھیک. نماز تو عبادت ہے نا. صحیح. تو کیا اگر عورت سر ڈھانپ کر نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کے بازو کھلے ہوں, کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اللہ اکبر. اس کی جو ہے وہ پنڈلیاں نظر آ رہی ہوں, کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ پردہ اتنا اسلامی فعل ہے, اتنا اہم ایک اسلامی معاملہ ہے کہ نماز کا حصہ ہے یہ. ماشاءاللہ. عورت کو سر ڈھانپنا, اپنے کان چھپانا, صحیح, تھوڑی کے نیچے کی جگہ چھپانا, اپنے آستینیں جو ہے وہ ساری چھپانا, صحیح, پاؤں کی پنڈلیاں چھپانا, یہ اس پر نماز میں ضروری ہے, فرض ہے. ٹھیک, ماشاءاللہ. اگر پردہ ثقافت ہوتا, کسی خطے کے ساتھ خاص ہوتا, تو کیا اسے نماز کا حصہ بنایا جاتا؟ ٹھیک. یہ کہنا کہ یہ ثقافت سے تعلق ہے, دین کا جو ہے ستون نہیں ہے, یہ تو نماز کا حصہ ہے. آپ دین کو پڑھیے تو صحیح, نماز کا حصہ ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دین کی جو فلاں نظام یہ سخت ہے, اسی طریقے سے اسلام کے جس بھی نظام کو یہ کہہ کر مطلب کہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بہت مشکل ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا, ٹھیک, اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام فرمایا, ٹھیک, اللہ تعالیٰ نے آیات حجاب نازل فرمائی, ٹھیک, سورہ نور کے اندر, سورہ احزاب کے اندر ایک پردے کی تعلیمات دی گئیں, اسلام کے جتنے بھی نظام ہیں وہ بیان کیے گئے. صحیح. تو کیا اس وقت کے لوگوں کی طاقت سے وہ باہر تھے؟ صحیح. اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ احکام لوگوں کو دیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے طور پر وہ تعلیمات لوگوں کو دیں جن پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں تھا, تو یہ تو پھر شریعت کی بنیاد ہی ختم ہو گئی. صحیح. اللہ تعالیٰ نے وہی احکام دیے, اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی تعلیمات ہمیں دیں
کہ جس پر عمل کرنا ممکن تھا حضرات صحابہ نے عملی طور پر عمل کیا، اولیاء نے عمل کیا، کتب نے عمل کیا، اوتاد نے عمل کیا، سلاسل کے جتنے بھی مشائخ ہیں وہ اس عمل کی تعلیم دیتے رہے۔ اصل چیز ہے نفس، اگر نفس کی لگام انسان کے ہاتھ میں ہے تو پھر اس کا نفس شریعت کے تابع ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، تو 5 وقت کی نماز پڑھ کر کہے گا کہ نماز سے بڑھ کر لطف کسی چیز میں نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جو شخص نفس کے تابع ہے ٹھیک، وہ کہے گا نماز پڑھنا تو بڑا ہی مشکل کام ہے جناب، بڑا ہی مشکل کام ہے، نماز تو جیسا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ خود قرآن پاک نے فرمایا ٹھیک، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز بڑا دشوار کام ہے سوائے نیک لوگوں کے۔ صحیح، تو اصل چیز ہے تزکیہ نفس۔ صحیح، جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا، انسان اپنے نفس کے تابع رہ کر بات کرتا رہے گا تو وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہے گا۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تزکیہ نفس میں عرض کرتا ہوں، تزکیہ نفس ہونے کے بعد جب انسان کوئی بات کرتا ہے تو وہ ستھری اور نکھری ہوئی بات کرتا ہے۔ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے اولیاء کا کیا معاملہ تھا؟ جی جی، سب سے پہلے تزکیہ نفس ہوتا تھا۔ ماشاءاللہ، علماء جو علماء حق ہیں، جی جی، حق کیوں کہا جاتا ہے؟ صحیح، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے نفس کی وجہ سے دین کی بات نہیں کہتے، صحیح، اپنی منمانی کی وجہ سے، اپنی چاہت اور اپنی خواہش کی وجہ سے دین کی بات نہیں کہتے، اسی لیے علماء حق کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، اور علماء سو کا لقب ان کو دیا جاتا ہے کہ جو دین کی بات اپنے نفس کے ماتحت ہو کر کہتے ہیں، جو ان کی نفسانی خواہش ہوتی ہے، تشاہی ہوتی ہے، وہ دین کے طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ تو پورا دین اسلام دیکھیں، جو نظام ہے پورا، میں نے نماز کی مثال دی ہے کہ خود قرآن نے فرمایا کہ یہ مشکل کام ہے، لیکن جو تزکیہ نفس کر لیں گے ان کے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ اللہ، تو حق اس کو ہے دین کی بات آگے بڑھانے کا جس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہو، ماشاءاللہ، جو کھرے اور کھوٹے کی پہچان کے قابل ہو چکا ہو۔ صحیح، ورنہ تو نماز میں بھی مشکل ہے، روزے میں بھی مشکل ہے، حج میں بھی مشکل ہے، زکوٰۃ میں بھی مشکل ہے، مشکل کس چیز میں نہیں؟ یہ سارا نظام تزکیہ نفس کا درس دیتا ہے۔ تو تزکیہ نفس ہو جاتا ہے تو پھر امام اعظم جو ہے وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں۔ اللہ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تزکیہ نفس ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا ہاتھ لٹک رہا ہے، کھال لٹک رہی ہے، ٹھیک ہے ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر کھینچ لینا۔ اللہ اکبر، اللہ، تزکیہ نفس ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیفیات ہوتی ہیں، پھر انسان کو عبادات کا نور نظر آ رہا ہوتا ہے، ماشاءاللہ، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ اپنی نفسانی خواہشات پر ان چیزوں میں اتنا غلبہ ہو چکا ہے، یہ اگر اس سے اٹھ کر سوچیں گے تو ان کو عقل میں، بالکل عقل یہ میں ایک تجزیہ ہے، حقیقت پسندانہ تجزیہ ہے کہ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا اس وقت تک دین کی بات آگے بڑھانے میں خیانت کا معاملہ رہے، چانس رہتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ اچھا مفتی صاحب، اب جو آپ نے اتنی ڈفرینٹ ڈائریکشنز کے اندر جو بحث کی ہے، اگر اس کو سمیٹ کر خلاصہ آج کا بتا دیا جائے، کیونکہ اب سلسلے کا ظاہر وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ دیکھیے دین کے اندر جو ہے وہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ احکام بدلتے ہیں، صحیح، اس سے انکار نہیں ہے، بہت سارے احکام ایسے ہیں جو زمانے کے بدلنے سے بدلے جاتے ہیں، صحیح، اس کا ایک نظام ہے، یہ بھی دین میں آسانی کی، اس کا ایک نظام ہے۔ نظام کی اصل کیا ہے کہ اتنا بدلنا ہے کہ جو قرآن ہے وہ قرآن باقی رہے، صحیح، جو حدیث میں بیان کیا وہ باقی رہے، اس سے انحراف نہیں کرنا۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، جی جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قفیز طحان سے۔ کس سے؟ قفیز طحان، قفیز طحان، یہ تو سمجھانا پڑے گا مفتی صاحب جی۔ چکی، اچھا اچھا اچھا، یعنی ایک شخص جو ہے وہ کسی چکی والے کے پاس جاتا ہے، ٹھیک، ہمارے کراچی میں اور بڑے شہروں میں تو آٹا پسوانے کا ایک کنسپٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن چھوٹے شہروں میں لوگ جو ہے سال کی گندم لے کر رکھ لیتے ہیں، صحیح، اور پھر موقع 1 من 2 من حسب ضرورت چکی پر لے جاتے ہیں گندم، اور چکی والا جو ہے وہ گندم پیس کر دیتا ہے اور اس پر معاوضہ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں، یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم
اس گندم پسوائی پر معاوضہ نہیں دیں گے، ہمارا آٹا ہی لے لیا جائے۔ اچھا 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 اچھا، بھائی مثال کے طور پر معاوضہ بنتا ہے 50 روپے، ٹھیک، اور 2 کلو آٹے کی قیمت بھی بنتی ہے 50 روپے، صحیح، تو وہی کہتے ہیں کہ 2 کلو آٹا آپ لے لینا۔ ٹھیک ہے، تو جو عمل اجیر نے کیا اسی عمل سے اجرت دینا، یعنی آٹے کے معاملے کے اندر اس طرح کرنا حدیث میں اس سے منع فرما دیا۔ اچھا 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 اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ ٹھیک، اب کوئی بھی شخص آٹا پسواتے وقت اس طرح کی اجرت نہیں دے سکتا، یعنی اجرت میں آٹا نہیں دے سکتا جو اسی اجیر نے پیسا ہے۔ بالکل، اجرت میں وہ کوئی اور چیز ہی دے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، یعنی پہلے سے طے شدہ ہو کہ جناب ٹھیک، اسی آٹے سے دیا جائے گا، یہ نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے علماء نے، مجتہدین نے، ائمہ اربعہ پر بات جاتی ہے، تو ہمارے مذہب حناف کی بات کروں، جی، ہمارے ائمہ نے مسئلہ بیان کیا کہ اس طرح کا اور بھی کہیں جہاں معاملہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہم جانور کٹواتے ہیں، صحیح، تو کسائی یہ کہتا ہے کہ جناب بکرا ذبح کرنے کے 400 روپے لوں گا، اگر کھال مجھے دو گے تو 200 روپے لوں گا۔ ٹھیک، جو کام وہ کر رہا ہے اسی میں سے اس حصہ بھی لے رہا ہے اجرت کے طور پر۔ ٹھیک، یہ بھی وہی صورت ہے کفیز تاہان والی، اچھا اچھا، یعنی جو حیت اور جو شیپ اور جو صورت وہاں تھی وہی صورت یہاں ہے۔ ٹھیک، وہاں آٹے کا معاملہ تھا، یہاں کسائی اور گوشت کا معاملہ ہے۔ صحیح، اسی طریقے سے یہ چیز کہیں اور بھی ہو سکتی ہے، صحیح، اور بھی کسی شعبے میں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، اب کہیں ایسا ہو کہ تعامل ہو جائے، تعامل کا مطلب ہر دوسرا شخص یہی کام کرنے لگ جائے، پریویلنٹ ہو جائے، اتنا زیادہ بلوا رائج ہو جائے، لوگوں کو اس چیز سے روکنا اب علماء یہ سمجھے دشوار ہو چکا ہے، تو کبھی بھی علماء یہ حکم نہیں دیں گے کہ آٹے میں بھی یہ معاملہ جائز ہو جائے۔ ٹھیک، اس لیے کہ آٹے کے بارے میں خاص حدیث میں وارد ہو چکا، صحیح، اس کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ، ہاں جو وہ صورت کہیں اور پائی جا رہی ہے ٹھیک، تو بحث کی ہے، علامہ شامی نے بحث کی ہے اور لوگوں نے بحث کی ہے ٹھیک، کہ کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر رخصت کی اجازت دی جا سکتی، رخصت اور اجازت دی جا سکتی ہے، ٹھیک، ممکن ہے علماء اس کو اجازت دے دیں وہاں جی پر، جی، لیکن علماء آٹے کے معاملے میں کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ کیوں؟ خاص آٹے کے معاملے میں مطلب وہ اسپیسیفائڈ ہے، حدیث وارد ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بقیہ جو معاملات تھے وہ اس حدیث سے قیاس کر کے ان کا درجہ ایک ثانوی تھا، ٹھیک، تھا وہ بھی لازم اور مضبوط، جی جی، لیکن وہ درجہ نہیں تھا، صحیح، وہ مجتہد فی مسائل تھے، ٹھیک، وہ منصوص مسائل نہیں تھے، وہ مقیس ٹھیک ہے، معاملات تھے۔ جی جی، تو بات یہ ہے کہ آسانی آتی ہے، آسانی کا ایک طریقہ کار ہے، ایک منہج ہے، چاروں کے چاروں مذاہب کے اندر ایک طریقہ کار ہے، صحیح، لیکن اگر کوئی شخص کسی بھی مذہب کو فالو نہ کرے اور جو اس کی طبیعت چاہے، جو اس کی نفسانی خواہش چاہے، اسی کا نام وہ تحقیق رکھ دے تو وہ تحقیق نہیں ہوا کرتی۔ تحقیق ضرور ایک نیا نقطہ اور نئی چیز لاتی ہے، لیکن تحقیق کے جو دلائل ہوتے ہیں وہ مسلمہ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، وہ گزشتہ سے پیوستہ ہوتے ہیں۔ پیوستہ ہوتا ہے، وہی تحقیق ہوتی ہے جو گزشتہ سے پیوستہ ہو، ٹھیک، جو اصول چلے آ رہے ہیں ان سے جڑی ہوئی ہو، وہی تحقیق کہلائے گی۔ کوئی بالکل ہی باہر سے لیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو جو ہے ایڈ نہیں مانا جائے گا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ تعالیٰ، جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ ہم اجازت چاہتے ہیں، جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم